محمد کے نام پر کہتے رہے نام یہی ہر مقام پر نکلے میری جان محمد کے نام پر نکلے میری جان محمد کے نام پر اور ایسا ہی میرے سینے میں عشق بلال کے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے اور جو لوگ پیارے آقا علیہ السلام کو اپنی طرح کہتے ہیں اسی کے تعلق سے شاعر نے منظر کشی کی ہے ملاحظہ فرمائیں اور جو بھی کہے حضور کو اپنی طرح بشر جو بھی کہے حضور کو اپنی طرح بشر بستر اٹھائے پھرتے ہیں دیکھو یہ در بدر بستر اٹھائے پھرتے ہیں دیکھو یہ در بدر اور ایسے منافقوں کو جہاں سے نکال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے ہم سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے اور پھر سماعت فرمائیں مقدس سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو مقدس سے میرے دل میں بسی ہے یہ آرزو جلوہ رسول پاک کا دیکھو میرے گھر جلوہ رسول پاک کا دیکھو میرے گھر مولا میرے قلب کی حسرت نکال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے ہم سب کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے اور پھر سماعت فرمائیں اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے کیوں ڈوبتا ہے تو میرے آقا کا نام لے اب عقل کہہ رہی ہے کہ تو دل سے کام لے کیوں ڈوبتا ہے تو میرے آقا کا نام لے تجھ کو ابھی کنارے پہ دریا اچھال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے اور شیخ آخری شیخ سماعت فرمائیں تا زندگی حضور کی نعتیں لکھا کروں تا زندگی حضور کی نعتیں لکھا کروں سجاد
سے میں اتنی دعا کروں، سجان اپنے رب سے میں اتنی دعا کروں، اور فکر رضا کے جام کا حسن خیال دے، مجھ کو گدا بنا مدینے میں ڈال دے، مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں، شوریدہ بستیوں میں گلشن اگا دیے ہیں، اور توحید سے ہمارے دل جگمگا دیے ہیں، ارے ان کی محبت دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے آپ فرماتے ہیں ہے کن فکن پہ قبضہ شاہاں نرالا کتنا، ہے کن فکن پہ قبضہ شاہاں نرالا کتنا، کونین پھل رہا ہے دادا نرالا کتنا، اور بے دل کو بھی جلا دے دلدار ہے وہ کتنا، ایک دل ہمارا چاہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور عزیزان محترم میدان محشر کا نقشہ آپ حضرات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور شعر سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبلِ صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، جبلِ صلاح تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں کوئی رویا نہ ایسا ہوگا، اور محشر میں جو یہ منظر دیکھے وہ کہتا ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، ہم بدکاروں کے لیے ارے لولوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، لولوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، لولوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ احمد رضا چلا جب جانے جہاں کی جانب، یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ جب حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ آج کا دور نہیں تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا، وہ کل کا زمانہ تھا، کل کا دور تھا جب کہ پانی والے جہازوں سے سفر کیا جاتا تھا، پانی والے جہازوں سے سفر طے کیا جاتا تھا۔ اس وقت میں اعلیٰ حضرت اور آپ کی والدہ محترمہ اور حجاج اکرام جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں، جہاز اپنی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر ہوتا کیا ہے، اسی سمندر کے اندر سے طوفان اٹھا، اس نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ جب جہاز کو گھیرے میں لیا، جہاز کے چلانے والے ملاح کافی کوششیں کر رہے تھے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آخر کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ملاحوں نے اعلان کر دیا، جہاز کے چلانے والوں نے اعلان کر دیا، اے حجاج اکرام سنو سنو، یہ جہاز اب خطرے میں آ چکا ہے، جہاز غرق ہونے والا ہے، جہاز سمندر میں ڈوبنے والا ہے، کیونکہ یہ طوفان میں گر چکا ہے، اپنا آگے کو بڑھ رہا ہے، وہ پیچھے کو اٹھ رہا ہے۔ وہ ملاح اعلان کرتے ہیں، جہاز کے چلانے والے اعلان کرتے ہیں، اے حجاج اکرام سنو، جہاز خطرے میں آ چکا ہے، جہاز ڈوبنے والا ہے۔ اب جس کسی کو اپنے عزیز سے آخری ملاقات کرنی ہے تو وہ آخری ملاقات کر لے۔ اللہ اکبر۔ ملاحوں نے کہا، جہاز کے چلانے والوں نے کہا، جس کسی کو
اپنا آخری پیام سلام پیش کرنا ہے، اپنا آخری پیام سلام پیش کر لے، اس لیے کہ جہاز خطرے میں آ چکا ہے، یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، جہاز غرق ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے ہی ملاحوں نے جہاز کے اندر اعلان کیا، حجاج کرام ایک دوسرے سے مصافحہ و معانقہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے یعنی اپنی غلطی کی معافی تلافی کرنے لگے، ایک دوسرے کو یعنی اپنا پیام و سلام پیش کرنے لگے۔ اسی جہاز میں بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تشریف فرما ہے۔ آپ کی بات کا ارشاد فرماتی ہے، اے میرے بیٹے احمد رضا، اللہ نے اعلان کر دیا ہے یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، جہاز غرق ہونے والا ہے۔ تم نے سنا نہیں ہے؟ حضرات محترم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے میری والدہ محترمہ، یعنی میں نے سن لیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے سکون سے بیٹھی رہے، انشاءاللہ عز و جل یہ جہاز اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا کہا نا، آپ نے یعنی حجاج اکرام سے کہا آپ بیٹھ جائے، درود پاک کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ادھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ادھر آپ کے ہاتھ یعنی بارگاہ خدا بندی کی طرف رکھے، ادھر یعنی سمندر کے اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ایک ہاتھ نکل کر آتا ہے، اس نے جہاز کو سہارا لگایا اور وہ جہاز اس طوفان سے نکل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تبھی تو کہا تھا امام احمد رضا خان نے کہ احمد رضا چلا جب جانے جہاں کی جانب پہلے سفر میں اٹھا، طوفان رضا کی جانب فوراً صدا دی استم مختار کل کی جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، برکاتی کا مجدد سب سے بڑا مسلم، برکاتی کا مجدد سب سے بڑا مسلم، ہر علم و فن میں بہتا دریا رہا مسلم، رب تو جہاد ان کا عالم ہے مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی وقار، میں نے خطبہ رسول اللہ کے بعد اس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ یہاں پر جو خطاب کیا اللہ نے ایمان والوں سے کہا، کہیں منافقوں سے خطاب کیا ہے، کہیں کافروں سے خطاب کیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جائزہ لیں، پوری دنیا کا سروے کریں، دیکھیں تو ہر جماعت، ہر فرقے والا اپنے آپ کو سچا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیوبندیوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی دعویٰ کریں گے، ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ رافضیوں سے آپ معلوم کریں تو رافضی بھی یہی جواب دیں گے، ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یعنی اہل حدیث سے آپ پوچھیں، وہ جواب بھی آپ کو یہی جواب دیتے ہوئی نظر آئے گی، ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہر جماعت والا، ہر فرقے والا اپنے آپ کو سچا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے آپ کو سچے کا دعویٰ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن آؤ ہم قرآن مقدس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام سے معلوم کرتے ہیں، اے اللہ کے مقدس قرآن، اے اللہ کی پاکیزہ کتاب، تو
تو ہی بتا دے کہ سچے کون لوگ ہیں. تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ سچے ہیں. انبیاء اکرام کی جماعتیں سچی ہیں, رسول سچے ہیں, صدیقین سچے ہیں, شہداء سچے ہیں, اور صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہ سچے ہیں. ہمیں اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونا ہے, اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم نے اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن حضرات اکرام, دامن پکڑنے کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ والے کے کرتے کے دامن کو پکڑیں گے. حضرات اکرام, اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے ہمیں اللہ والوں کے عمل سے محبت کرنا ہے, ہمیں اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا ہے. آخر اللہ والوں نے یعنی اللہ کی راہ میں جتنی قربانیاں پیش کی ہیں, کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. آؤ, سرکار غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں نا سرکار غوث اعظم کا نام سب نے سنا ہے. یہ وہ غوث اعظم ہے جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ واہ کا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, ارے اونچی اونچوں کے سروں سے قبر آلا تیرا, اور سر بنا کوئی کا جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء مرتے ہیں آنکھیں کو ہے تلوا تیرا, آنکھیں کو ہے تلوا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسربا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور سرکار آلہ فرماتے ہیں یعنی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان امت اسلامیہ, پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ غوث اعظم ہے حضرات جو کہ مادرزاد ولی ہے, ماں کے شکم سے ہی ولی پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے. اور کیوں نہ آپ ولی پیدا ہو, کیونکہ آپ کے مقدس ماں باپ بڑی متقی پرہیزگار گزرے ہیں. اللہ اکبر. جن کے والدین متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, جن کے والدین نیک اور صالح ہوا کرتے ہیں, ان کے شکم سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی نیک اور صالح ہی پیدا ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم کی زندگی کو ہم پڑھیں, سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں. آج کی ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, بہت دیر سے نیچے ٹھٹا مار رہی تھی, بہت دیر سے نیچے یعنی اپنی میلاد بنا رہی تھی. غور سے سنے سرکار غوث اعظم کی ماں کا ابھی میں تھوڑا سا بیان کروں گا. پیارے اسلامی بھائیوں, عزیزان محترم, سرکار غوث اعظم کی پہلے سرکار غوث اعظم کی زندگی کو ہم پڑھیں. سرکار غوث اعظم نے ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, بلکہ مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا. اور ہم 8 دن میں جاتے ہیں, 8 دن میں جمعے کے دن, ہاں, اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اور یہ 5 ٹائم کی فرض ہے, فرض, اور یہ قرض ہے ہمارے اوپر. اس کا جواب دینا ہوگا میدان محشر میں, جواب دینا پڑے گا. کس طریقے سے, کون سی مجبوری کے تحت تم نے نماز کو چھوڑا ہے. اگر شریف مجبوری ہے تب تو یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر شریف یعنی کوئی اتنی لاغر مجبوری نہیں ہے تو یعنی کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سنیں, سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو مسلسل 40 سال تک ادا کیا.